ایران کے پاس سب کو بہت زیادہ آپشن نہیں تھے. دیکھیں آپ جتنا بھی تحمل کا مظاہرہ کر لیں، ایک سٹیج آتی ہے جو ریٹیلیٹ کرنا پڑتا ہے. یہ پھر آپشن نہیں ہوتی، یہ مجبوری ہو جاتی ہے. نیتن یاہو نے یہ کہا کہ ہمارے جو انٹیلیجنس سورسز ہیں انہوں نے لفظ کچھ اور استعمال کیے تھے کہ ہمارے ہاتھ بہت لمبے ہیں، ہمیں علم ہے کہ کون کہاں کہاں چھپا ہوا ہے. ایران میں بھی کوئی فرد ہماری دسترس سے دور نہیں. یہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ پوری دنیا کے لیے الارمنگ ضرور ہے، لیکن یہ غیر متوقع نہیں ہے. یہ جنگ کا ایک جو پھیلاؤ ہے وہ ناگزیر ہو چکا تھا اور معاملہ تو بڑی خرابی کی جانب بڑھ سکتے ہیں. جنگ پھیلانے کے لیے جو جال بچھایا گیا تھا اس میں مختلف فریق جو ہیں اب قابو آ گئے ہیں، ان کے لیے آسان نہ ہوگا. اگر اسرائیل کو زوردار جواب نہ ملا تو وہ پھر ارد گرد کے ممالک کے اندر رجیم چینج کرانے کی کوشش کرے گا. جس کا تھا انتظار وہ گھڑی آ گئی. مشرق وسطیٰ کی دھماکہ خیز صورتحال مزید سنگین ہوتی جا رہی ہے. ایران کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایران نے اسرائیل پر 400 سے زیادہ میزائل داغے ہیں، جن میں بیلسٹک میزائل بھی شامل ہیں. یہ بہت بڑا حملہ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ میزائل مقبوضہ بیت المقدس یا اسرائیل کے دوسرے شہروں پر گرنے کے بعد کتنی تباہی سے ہوتی ہے. اس سے پہلے آپ سب کے علم میں ہے کہ ایک بڑا حملہ اس وقت کیا گیا تھا جب دمشق میں ایرانی سفارت خانے کو نشانہ بنایا تھا اسرائیلی فورسز نے. تو اس کے فوری بعد ایران نے، ظاہر ریلیشن ضروری تھی، جب آپ کسی ملک کی ایمبیسی کو نشانہ بناتے ہیں دوسرے ملک میں بھی تو اس ملک پر ہی حملہ کرتے ہیں. ایران نے لگ بھگ 300 میزائل جو تھے وہ چلائے تھے اسرائیل پر، لیکن اس سے کوئی خاص نقصان نہیں ہوا تھا اس وقت. اب یہ جو تازہ حملہ ہے یہ اس لیے زیادہ صورتحال سنگین ہے کہ امریکہ کہہ چکا ہے کہ وہ اس معاملے پر رسپونڈ کرے گا، یعنی کہ اس جنگ میں پریکٹیکلی کودے گا. یہ بہت خطرناک بات ہے کیونکہ امریکہ کے جو بحری بیڑے ہیں ان میں جدید ترین میزائل، جدید ترین جنگی لڑاکا طیارے وہ کھلے پانیوں میں موجود ہیں اسرائیل کے آس پاس، ایران کے آس پاس. تو امریکہ نے اگر اس پر رسپونڈ کیا جس طرح وہ دھمکی دے رہا ہے اور جس طرح سے یہ اطلاعات ہیں، تھوڑی دیر پہلے یہ اطلاع تھی کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کہہ دیا ہے یو ایس فورسز کو کہ وہ اس حملے کا جواب دیں. جواب کس شکل میں دیتے ہیں یہ بھی سامنے آنے میں ذرا دیر نہیں لگے گی. تو یہ صورتحال بڑی دھماکہ خیز ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں ناظرین، اہم بات یہ ہے کہ جب ایران کی سرزمین پر اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اسماعیل ہانیہ حماس کے سربراہ وہاں پریزیڈنٹ ریسی کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے. ریسی صاحب ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہوئے تھے اور اب یہ معاملہ سسپیشس ہو چکا ہے کیونکہ جس طریقے کے ساتھ اسرائیل نے چند روز پہلے لبنان میں پیجر بلاسٹ کیے، پیجرز کے ساتھ ساتھ دوسری جو گھریلو استعمال کی اشیاء تھیں وہ بلاسٹ کیں. اس میں حیرت انگیز طور پر ہم نے دیکھا کہ ریڈیو پھٹ گئے گاڑیوں کے اندر، اس میں سولر پینل پھٹ گئے، اس میں بایو میٹرک مشینیں پھٹ گئیں. بڑی خوفناک صورتحال پیدا کی، اس سے بہت سارے لوگ معذور ہوئے. تو یہ بھی اب ایک معاملہ سنگین ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر کا جو حادثہ تھا وہ کیسے ہوا. آیا اس کے نیویگیشن سسٹم کے اندر کوئی خرابی پیدا کی گئی تھی؟ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے. یہ معاملہ تو اسی وقت ایک کھلی جنگ کی صورت اختیار کر گیا تھا اور یہ انتظار تھا کہ یہ ریٹیلیٹ کیسے کرتے ہیں. پھر تازہ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے ہفتے کو، جب انہوں نے حزب اللہ کے سربراہ کو نشانہ بنایا لبنان کے اندر، وہ بھی ایک بڑی غیر معمولی صورتحال تھی. غیر معمولی اس لیے کہ حسن نصر اللہ طویل عرصے سے روپوش تھے. وہ اپنی تقاریر ریکارڈ کراتے تھے، وہ چینل پر چل جاتی تھیں، ان کا میسیج پہنچ جاتا تھا. ایک پورا ظاہر ہے دہائیوں پرانا نیٹ ورک تھا حزب اللہ کا، اس کو وہ رن کر رہے تھے بڑی کامیابی کے ساتھ. اب انہوں نے مختلف ٹھکانے بنا رکھے تھے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ جو آپریشن چند روز پہلے سٹارٹ کیا اسرائیل نے حزب اللہ کے خلاف، جسے کہیں گے پرٹیکولر آپ، اور لبنان کے اندر، یہ دو باتیں ہیں. میں حزب اللہ کے خلاف آپریشن، پھر لبنان کے اندر، وہاں اسرائیل کے پاس انٹیلیجنس معلومات بہت زیادہ تھی اور اس کی جو ایکوریسی ہے اس نے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا. انہوں نے ایک ایک کمانڈر کو ٹریس کر کے وہاں پر میزائل گرائے. اور حسن نصر اللہ کے متعلق جب انہیں پتہ لگا کہ وہ ایک
زیر زمین بلڈنگ کے اندر ہیں۔ اسرائیل کا کلیم یہ ہے کہ وہ 14 منزلہ عمارت تھی، زمین کے نیچے 14 منزلہ، جبکہ لبنانی اتھارٹیز جو ہیں یا حزب اللہ کے سورسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 14 منزلہ نہیں بلکہ وہ 4تھی منزل تھی، زمین کے اندر تو تھی 4تھی منزل تھی۔ لیکن بہرحال انہوں نے ٹریس کر لیا اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے ٹارگٹ کر کے وہاں میزائل مارا۔ اسے ہم کہتے ہیں بنکر شکن میزائل۔ وہ زمین میں دھس جاتا ہے اور جو مورچہ ہے اس میں چھپے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ اس کا حل صرف یہی ہے کہ کسی پہاڑی کے نیچے سان چھپ جائے، بڑے پہاڑ کے نیچے، ظاہر ہے پہاڑ پر میزائل کا اثر نہیں ہو سکتا اس طرح کا۔ وہ میزائل استعمال کیا انہوں نے اور حسن نصر اللہ کو بھی شہید کر دیا۔ اس طرح سے جو حزب اللہ کی جو کمانڈ تھی اس کو بہت زیادہ تک پہنچی، اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے۔ چن چن کے انہوں نے کمانڈر کو نشانہ بنایا۔ اب اس ساری صورتحال کے بعد اسرائیل نے حملے روکے نہیں بلکہ انہوں نے وارننگ دی۔ انتہائی خطرناک بات جو کی نیتن یاہو نے اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے، جس کا کہ پاکستان سمیت دنیا کے اکثر ممالک نے بائیکاٹ کیا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب وہاں گئے ہوئے تھے، فوراً پورا وفد واک آؤٹ کر گیا جیسے ہی نیتن یاہو تقریر کرنے آئے۔ لیکن اس میں ایک پوائنٹ بڑا اہم تھا۔ نیتن یاہو نے یہ کہا کہ ہمارے جو انٹیلیجنس سورسز ہیں انہوں نے لفظ کچھ اور استعمال کیے تھے کہ ہمارے ہاتھ بہت لمبے ہیں، ہمیں علم ہے کہ کون کہاں کہاں چھپا ہوا ہے، ایران میں بھی کوئی فرد ہماری دسترس سے دور نہیں۔ تو یہ ان کی ایک دھمکی تھی بڑی کھلی۔ پھر کل جو انہوں نے خطاب کیا وہ بڑا پرووکیٹنگ تھا، بڑا اشتعال انگیز تھا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ایران کی جو حکومت ہے وہ اپنے عوام کی قربانی دے رہی ہے اور انہیں جنگ کے ماحول میں دھکیل رہی ہے، جبکہ ہم یعنی کہ اسرائیل ایسا نہیں چاہتا، جو ظاہر ہے سرین جھوٹ ہے۔ اسرائیل جنگی تو چاہتا ہے اور آج بھی اس کی خواہش ہی پوری ہوئی ہے۔ ایران نے حملہ کیا تو ظاہر ہے اس کا جواب دے گا، اس سے اور خطے میں لڑائی کے شعلے جو ہیں وہ بلند ہوں گے۔ تو اسرائیل یہی چاہتا ہے، اس کے آقا بھی یہی چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اب یہ اشارہ یہ دے رہے تھے کہ جیسے ایران میں کوئی رجیم چینج کر دی جائے۔ ایران کے پاس سب کو بہت زیادہ آپشن نہیں تھے۔ دیکھیں آپ جتنا بھی تحمل کا مظاہرہ کر لیں، ایک سٹیج آتی ہے ریٹیلیٹ کرنا پڑتا ہے، یہ پھر آپشن نہیں ہوتی، یہ مجبوری ہو جاتی ہے، دوسرا راستہ کوئی نہیں ہوتا۔ اب اس سٹیج پر جب لبنان پر مسلسل بمبارمنٹ، ٹارگٹ کلنگ جاری تھی اسرائیل کی، پھر ہم نے دیکھا کہ کل ہی اسرائیل نے حدیدہ پر یمن میں ان کی بندرگاہ پر بھی حملہ کیا، وہاں بھی ان کے جو تنصیبات تھیں ان کو نقصان پہنچایا، کچھ شہادتیں بھی ہوئیں۔ تو یہ جنگ کو وہ اس طرف لے کے جا رہا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سیریا پر بھی حملہ کر دیا، یعنی کہ سیریا میں بشار الاسد کے سگے بھائی جو ہیں وہ کل ایک حملے میں شہید ہو گئے وہ بھی۔ تو یہ ساری لڑائی اب پھیلتی جا رہی تھی، تو اس میں بہت ضروری ہو گیا تھا کہ بہت آگے بڑھ کے جواب دیا جائے۔ چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ایران نے جو جواب دیا ہے یہ اس بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ انتظار یہ ہے کیونکہ ابھی ہمارے پاس مکس خبریں آ رہی ہیں۔ ایک واقعہ تو تل ابیب کے اندر ہوا ہے، اس کی رپورٹس ایسے ہیں کہ خودکش دھماکہ ہوا ہے، پھر 7 فائرنگ کی گئی ہے، 1 سے زیادہ لوگ ہوں گے، فدائی حملہ۔ اس میں بعض اطلاعات کے مطابق 25 اور بعض اطلاعات کے مطابق 30 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ یہ واقعہ تو ہمیں رپورٹ ہو گیا ہے۔ اب میزائل گرنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے، ان کے ساتھ وار ہیڈ کون سا لگا ہوا تھا، یہ سچویشن کس طرف جا رہی ہے، اس کا ہمیں انتظار ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ جب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یو ایس فورسز اس کا جواب دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال اب بہت زیادہ سنگین ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے جو بائیڈن کا حکم کو ہوا میں تو ہوگا نہیں، وہ اگر امریکن فورسز کو کہہ رہے ہوں گے کہ ان کے جو جنگی جہاز ہیں، جنگی بیڑے وہاں ہیں، کہ آپ نے جواب دینا ہے، تو یہ صورتحال بہت زیادہ دھماکہ خیز ہو جائے گی۔ خود اسرائیل بھی اب اس پوزیشن پہ اپنے آپ کو پائے گا، اپنے جو اس کی پشت پناہی کرنے والے ممالکوں کو چہ پا کے، کہ وہ ایران کی جانب اپنے طیارے بھیجے یا میزائل حملہ کرے۔ اس میں بھی کوئی زیادہ وقت نہیں رہ گیا۔ یہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ پوری دنیا کے لیے الارمنگ ضرور ہے، لیکن یہ غیر متوقع نہیں ہے۔ یہ جنگ کا ایک جو پھیلاؤ ہے وہ ناگزیر ہو چکا تھا اور معاملہ تو بڑی خرابی کی جانب بڑھ سکتے ہیں۔ ڈیپینڈ اب یہ کرتا ہے، پاسداران انقلاب نے یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے اس حملے کا جواب دیا تو ہم پھر ریٹیلیٹ کریں گے، وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ایرانی میزائلوں سے اسرائیل کے اندر نقصان کتنا ہوتا ہے، کتنے ٹارگٹ ان کے اچیو ہوتے ہیں۔ زیادہ نقصان ہوتا ہے تو پھر ایک اور طرح کی ریئیکشن ہے، کم ہوتا تو ایک اور طرح کی ریئیکشن ہے۔ لیکن یہ جو ایک وار ٹریپ ہے، میں یہی کہوں گا کہ جنگ پھیلانے کے لیے جو جال بچھایا گیا تھا
اس میں مختلف فریق جو ہیں اب قابو آ گئے ہیں، ان کے لیے آسان نہ ہوگا۔ اگر اسرائیل کو زوردار جواب نہ ملا تو وہ پھر ارد گرد کے ممالک کے اندر رجیم چینج کرانے کی کوشش کرے گا، اور فلسطینیوں پر تو پہلے ہی ظاہرہ قیامت برپا ہو چکی ہے۔ لبنان کے اندر بھی صورتحال مزید خراب ہوگی، اور یہ حملے پھر یمن کی طرف بھی جائیں گے۔ یہ اب ممکن نہیں ہے کہ وہ جو راستہ ہے سارا بحر احمر کا جس کے ذریعے تجارت ہوتی ہے، آئل ٹینکر گزرتے ہیں، وہاں پر حوثیوں کی جو جنگی پہنچ ہے ڈرون طیاروں کے ذریعے، راکٹوں کے ذریعے، میزائلوں کے ذریعے اس کو ختم کرے۔ تو یہ صورتحال بہرحال بہت پیچیدہ ہو گئی ہے۔ تھینک یو۔